کربلا میں بھی کچھ ایسے چمکدار سپاہی، جون رسول خدا کا صحابی ہے، ابو ذر کا غلام تھا، دے دیا رسول۔ رسول کے بعد آیا مولا علی کے گھر میں، علی کا بھی صحابی ہے۔ علی کے بعد مولا حسن کے بعد، مولا حسن کے بعد کس کے پاس آیا؟ امام حسین کے پاس۔ بوڑھا ہو گیا، تاریخ لکھتی ہے کمر جھکی ہوئی، ہاتھوں میں رعشہ تھا۔ اس کا کام تھا یہ خیمے کے در پہ کھڑا رہتا تھا۔ ظاہر بوڑھا آدمی کیا کرے گا، چوکیداری کرتا تھا۔ منع کرتے تھے، جون تو بوڑھا ہے، تو نے بابا کی غلامی کی، نانا کی غلامی کی، بھائی کی غلامی کی۔ یعنی مولا حسن و حسین کو اس نے اپنی گودی میں کھلایا ہے، بچپن سے ان بچوں کو بڑا کیا ہے۔ مولا زین العابدین ان کی نگاہوں کے سامنے جوان ہوئے، یہ غلام پیر آیا امام حسین کے پاس کہ مولا حسین، سارے صحابی جہاد کرنے جا رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں دو گے؟ امام نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، جون تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ کہ جون، کربلا میں اس وقت سب پہ جہاد واجب ہے، کیونکہ اگر کوئی سنے نا اس کے امام کو قتل کیا جا رہا ہے اور امام یہ آواز دے حل میں ناصر ینصرنا، تو مدد کرنا ہر بندے پہ واجب ہے۔ لیکن جون، حسین نے یہ جہاد تجھ سے اٹھا لیا، میں نے تجھے آزادی دی، جنت کی گارنٹی بھی حسین نے تجھے دے دی، تو اسی وقت جنتی ہے۔ جون بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کے دن سکون سے جا کے گزار۔ بولو تو کسی کو بولوں تجھے کہیں پہ چھوڑ کے آ جائے؟ بہت رویا۔ امام نے کہا نہیں جون، تو بابا کی نشانی، نانا کی نشانی ہے، میں تجھے مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ کہ مولا میں آپ کی غلامی چھوڑنا نہیں چاہتا، کہ اب اگر غلامی کرنی ہے تو علی زین العابدین کی غلامی کر۔ آیا مولا زین العابدین سو رہے تھے، خیمے کے اندر آیا، مولا کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگا۔ امام نے کہا بابا جون رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ حسین نے جواب دے دیا، جہاد نہیں کرنے دے رہے، کہہ رہے تیرے بڑھاپے کے دن ہیں، جا سکون سے رہ، آرام سے رہ۔ کہ جب بابا نے معاف کیا تو پریشان کیوں ہے؟ کہ مولا میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن آپ تو میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں، اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا ہے۔ وہ غلام کیسا جو آسائشوں میں تو ساتھ رہے، جو خوشیوں میں تو ساتھ رہے، پر مصیبت آئے تو ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ میری سفارش کر دیجیے اپنے بابا سے، میں مر جاؤں گا ایسے، بیمار ہو کے دنیا سے جانا نہیں چاہتا، شہید ہو کے رسول کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے سفارش کی، حسین نے اجازت دی۔ اب جائے تو کیسے جائے؟ اس نے کہا شاید امام حسین کو یہ لگتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس نے کمر پہ کس کے کپڑا باندھا، ماتھے پہ رومال باندھا، تلوار نکالی کہ مولا اب تو بوڑھا نہیں لگ رہا نا۔ خود حسین نے تیار کیا، گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتا تھا، بیٹھ نہ سکا کیونکہ بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مولا کوئی بات نہیں، میں پیدل جا کے لڑوں گا۔ رسم بھی تھی، ایک ایک آ کے مقابلہ کرتا تھا۔ حسین کا غلام جون جیسے میدان کربلا میں گیا، تلوار نکاری اور للکار کے پکارا، حسین کا غلام ہوں، نام ہے جون۔ شمر نے کہا ابن سعد، حسین نے بوڑھے کو بھیجا ہے۔ کہا اتنا حسین غریب ہو گیا کہ اب بوڑھوں کو میرے مقابلے میں بھیج رہا ہے۔ کہ کیا کریں اس بوڑھے کا؟ کہ وہ کروں گا جس پہ حسین کو رلاؤں گا۔ کہ اس کو کوئی تیر نہیں مارے گا، اس کو کوئی تلوار نہیں مارے گا۔ کہ امیر پھر اس کو کیسے مارنا ہے؟ کہ اس کے اطراف میں جمع ہو جاؤ، اتنے پتھر مارو، میں چاہتا ہوں یہ تڑپ تڑپ کے مرے تاکہ حسین کا تڑپ نہ دیکھوں۔
تاریخ کے جملے ہیں، اتنے پتھر لگے، جون زمین کربلا پہ گرا اور جیسے گرا آواز دی، حسین غلام سے راضی ہو گئے۔ اتنا وقت نہیں تھا کربلا میں کہ میرے مولا حسین ہر جنازے پہ جاتے، لیکن چند صحابی ہیں جن میں ہو رہا ہے، جون ہے، جن کے جنازوں پر گئے مولا حسین۔ اور جیسے پہنچے، جون کا سر حسین نے اپنی گود میں لے لیا۔ جیسے سر گود میں لیا، جون کی آنکھیں کھلی، سر کو خاک کربلا پہ پھینک دیا۔ کہنے لگا مولا میں نہیں چاہتا میرا نجس خون حسین کے ساتھ ملے۔ یہ معرفت جون ہے۔ امام حسین نے پھر سر گود میں رکھا، پھر جون نے سر کو زمین کربلا پہ گرا دیا، کہا مولا یہ گودی میرے لیے نہیں بنی، علی اکبر کے لیے بنی ہے۔ اب لشکر یزید کا سپاہی، عجیب روایت ہے، عشق ہوتا ہے حسین سے جب ایسی چیزیں انسان پڑھتا ہے کہ کتنے کریم اماموں کے ماننے والے ہو۔ کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے تاریخ میں غلام اور آقا بڑے دیکھے، لیکن ایسا غلام اور ایسا آقا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ جب غلام راضی نہ ہوا نا، بار بار حسین گود میں سر لے رہے ہیں اور جون سر کو نیچے کر رہا تھا۔ کہ پھر میں نے دیکھا حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار پہ آ گیا۔ کیونکہ جون نے مولا حسین کو ایک جملہ بولا تھا جب حسین نے اجازت نہیں دی تھی، کہ مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کیونکہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے۔ حسین نے رخسار پہ رکھا کہ جون تو نے وہ جملہ کہا تھا، اب تیرے بدن سے ایسی خوشبو آئے گی۔ کہ جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ ایسے اماموں کے ماننے والے ہو، دعا کرو جب بدن سے روح نکلے تو حسین کی زیارت نصیب ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو کربلا کے دو ننھے سے لاشوں پہ، جن پہ پورے سفر میں ماں نے گریہ نہیں کیا۔ جب بھی خیموں میں کوئی لاش آتا تھا، بی بی زینب اس لاش پہ ماتم کرتی تھی۔ اکبر کے لاش پہ رونے والے، قاسم کے لاش پہ رونے والے، لیکن فضا کہتی ہیں ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھی سی لاش آئی جو ہر لاش پہ روتی تھی، وہ بی بی زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ فضا خیمے میں کہیں کیا دیکھا
بی بی کا سر سجدے میں ہے، رو کے کہہ رہی ہے الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے، تو نے زینب کی قربانی قبول کی۔ روایت کے جملے ہیں، کبھی اپنے بچوں کے لاشوں پہ نہیں روئی، قافلہ کوفہ گیا، شام گیا، پورے سفر میں کبھی کٹی ہوئی گردنوں کو نہیں دیکھا، وقت رہائی قریب آیا، زندان میں کٹی ہوئی گردن لائی گئی، اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لیا، قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے گود میں لیا، ایک مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں آئی، زینب کبھی حسین پہ روئے، کبھی اکبر پہ روئے، کبھی قاسم پہ روئے، یہاں سر لانے والے نے ایک جملہ کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی لینے کیوں نہیں آتا؟ فضانے کا مجھے دو، یہ میرے بچے ہیں۔ بی بی زینب سے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کہا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہو، اور زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ زندان میں بھی اپنے بچوں کے سروں کو نہیں دیکھا، کربلا گئے، ہر شہید پہ ماتم کیا پر بچوں پہ ماتم نہیں کیا۔ روایت کے بڑے عجیب جملے، قافلہ مدینے پہنچا، کہا سجاد میرے لال بڑی مدت سے نانا کے روزے پہ نہیں گئے، سجاد میں اکیلی جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ نانا کے روزے میں گئے، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہا نانا بڑی دور سے آئی ہو، نانا پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا، او نانا تیری امت نے میری چادر چھینے، او نانا سمر نے تازیان مارے، او نانا میرا حسین۔ میں قربان بی بی زینب کی مظلومیت میں نانا کے روزے سے نکلی، سیدھا جنت البقیع گئے۔ بی بی فضا کہتی ہے بی بی زینب نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے، جیسے ماں کے قبر پہ آئے بس ایک کام کیا، ایک مرتبہ خون بھرا گردہ نکالا، عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا، زینب گردہ ہٹا لے، رو کے کہنے لگی اماں تو نے گردہ برداشت نہیں کیا، میں نے 70 قدموں سے اور شمر کو حسین کے سینے میں۔ آواز آئی بی بی عبداللہ بلا رہے ہیں۔ اب تصور کرو ایک بیوی کو شوہر کا بلا ہوا ہے، گھر بھی جاتی رہی، سوچتی رہی عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اولا محمد کہاں ہے؟ جیسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ نے کہا اے بوڑھی خاتون رک جا، میری بیوی گھر میں موجود نہیں۔ کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا،
او میرا حسین مارا گیا، او میرا عباس مارا گیا۔ اب جیسے گھر کے اندر گئے، صحن سونا سونا تھا، اسی صحن میں کبھی بچے کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا، وہ زینب جو کربلا میں نہیں روئی، جو شام میں نہیں روئی، جو نانا کے روزے پہ نہیں روئی، ایک مرتبہ دو ننھے سے مسلح دیکھے، مسلح کو سینے سے لگایا، کہنے لگی میرے اللہ اب بچوں کے علاوہ زینب کا دل نہیں لگتا، اب زینب کو بھی اٹھا لے۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اے خدا بی بی زینب کے یتیم بچوں کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے عاشقوں میں قرار فرما۔ اے خدا اس رونے کا واسطہ ہم سب کو قبر کے رونے سے بچا، قیامت کے رونے سے بچا۔ گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ مومن بیمار ہیں، غلام سرور ان کی بیٹی بیمار ہے، خدایا ان کی بیٹی بیوی اور بیمار ہیں، خدایا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اولاد کا بھی ان کو مسئلہ، خدا ان کو بحق محمد و آل محمد اولاد نصیب فرما۔ جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں جن کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔